بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حرم شیخ سعود شریم نے جو پہلا خطبہ دیا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے چند آیتیں پڑھی، وہ آیتیں یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان مرو۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور جس کا حوالہ دے کر تم اللہ سے سوال کرتے ہو۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور پکی بات کہو، سچی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگو، اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو، حتیٰ کہ چرند پرند سب کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ پرندہ سب بند ہو کر اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ہی نے پیدا کیا، اور کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو بیکار یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی پیدائش اور کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی، وہ ذلیل ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ زمین میں جانشین رہیں، وہ اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن بن گیا۔ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی اور انسان نے اللہ کی بات مانی، تو اللہ کے نزدیک فرما بردار میں شمار ہو گیا۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ کے دین سے بے رغبتی کرے گا، یقیناً دنیا میں سختی اور تنگی کی زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اے مسلمانوں، اسلام اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ہماری موت اسلام پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر اس زندگی کی قیمت ہی کیا ہے اگر اس زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو؟ اس لیے مسلمان اس وقت پکے سچے مسلمان ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں اور مسلمان اور فرما بردار بن کر زندہ رہیں۔ انسان پر جو بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام کی نعمت کا پتہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو معلوم ہوگا جب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور مومن اور مسلمان کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دین اسلام کی ہدایت دی، دین اسلام کی طرف اللہ نے ہم کو گامزن کیا، اور اگر اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم کو یہ سیدھا راستہ کبھی نصیب نہ ہوتا۔ ہدایت کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہماری اپنی محنت اور عقل سے نہیں۔ انسانی عقل و ہوشیاری کی کوئی قیمت نہیں اگر اس میں اللہ کی توفیق شامل نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس نور یعنی نور اسلام کا علم نہ تھا، ہم نے ہی آپ کی رہنمائی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی سرفرازی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق تھی کہ اس نور اسلام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا خاتم بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مقام پر، بلندی کے مقام پر سرفراز کیا۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے بنیادی حصے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ایک لازمی اور ضروری شے یہ ہے کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ دین حق ہے اور امن و سلامتی اور شانتی کا دین ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ
اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اسلام کی روشنی سب کے لیے واضح کریں، اور سب کے لیے اسلام کی روشنی بالکل واضح ہے، جو آئے جو چاہے اسے قبول کرے۔ قرآن میں اللہ یہ حقیقت بھی واضح فرماتا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ برادران اسلام، آج کا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے لیکن اسلام کی روشنی سے دور ہے۔ اسلام ہی لوگوں کو امن و شانتی دے سکتا ہے، جبکہ آج کی ترقی یافتہ دنیا جنگوں کو بھڑکانے اور قوموں کو لڑانے کی تجارت کرنا اپنا پیشہ بنا رہی ہے۔ اسلام کے بغیر اس زمین پر امن و شانتی کا اور سلامتی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس کے بعد امام محترم نے جو دوسرا خطبہ دیا اس میں فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ ہی سراپا سلام ہے اور سلامتی کا ضامن ہے، حاضر و غیب کا جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لفظ سلام کو یعنی سلامتی کو ہر مومن دن میں 10 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعائے مسنون میں اس کا ذکر 2 بار آتا ہے۔ اس طرح 5 وقت کی نمازوں کے بعد کل 10 بار یہ دعا ہر مومن دہراتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تیری طرف ساری سلامتیاں لوٹتی ہیں۔ سلام اور اس کے مشتقات قرآن میں 44 بار آئے ہیں، جبکہ حرب یعنی جنگ کا لفظ قرآن میں صرف 6 بار آیا ہے۔ سلام ہی حقوق ہے، سلام ہی قوت و طاقت ہے، سلام ہی سے انسان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اگر ایک کافر دشمن سلام کرتا ہے تو اپنا بھائی سمجھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی جنگ کی حالت میں اس کو سلام کرے تو اس کو اپنا بھائی سمجھے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، امن کا گھر ہے۔ مسلمان جنت میں ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے مبارکباد دیں گے اور ویلکم کریں گے۔ جنت والے غلط اور بیکار بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے۔ اسی سلام کو زمانے میں اور زمین کے اوپر پھیلانا چاہیے، اسی سلام کو، اسی پیغام امن کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اسی سلام کی طرف ہمیں اور آپ کو دعوت دینی چاہیے۔ پھر آپ نے اخیر میں دعائیں دی ہیں تمام مسلمانوں کو، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں زمین کے اوپر ان کی ہر طرح سے مدد فرما، اے اللہ قرآن کی، دین اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب کبھی مسلمانوں کی موت ہو تو ہر مسلمان کی موت ایمان پر ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی پر امام محترم کی بات ختم ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امام محترم شیخ سعود شریم کے اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔